بوئے باغ رضا بزم میں لے کے خوشبوئے باغ رضا بزم میں جب مہکتے ہیں اختر رضا ازہری لے کے خوشبوئے باغ رضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. محبت و عقیدت کے ساتھ ایک بار بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سارے انسانوں کو اپنی معرفت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اور ہر وہ چیز جو اللہ سے بندے کو دور کرے یا اللہ کی معرفت کے معاملے میں رکاوٹ بنے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالی نے قطعی طور پر انسانوں کو روک دیا. اور انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی بعثت بھی خاص اسی مقصد سے ہوئی کہ لوگوں کے اندر اس طرح کی بصیرت پیدا کریں کہ اللہ کو وہ صحیح ڈھنگ سے مانیں، اور وہ چیزیں جو اللہ کے ماننے کے معاملے میں متضاد یا مخالف نظر آتی ہیں ان سے بندوں کو روکیں. اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے والوں سے کسی بات کے اوپر صلح نہ کی. آپ نے فاران کی چوٹی سے جس کلمہ حق کا اعلان کیا تھا، اس کی راہ میں جتنی رکاوٹیں آئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں اور ان تمام مخالفتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی ایک ہلکے سے معاملے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلطی کو غلطی مانتے ہوئے بھی اس پر صلح کر لی ہو. اور یہ بھی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلیک میلنگ کا سودا کرنے کی کوئی کمی برتی گئی ہو. کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اگر وہ دولت چاہتے ہیں تو خزانہ دولت ہم ان کے گھر میں سمیٹ دیتے ہیں، اور اگر وہ کوئی خوبصورت عورت چاہتے ہیں تو پورے عرب کی جو سب سے خوبصورت عورت ان کو پسند ہو وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں. رسول اکرم کو اتنی بات سے روک دو کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، اور توحید کا اور اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا کلمہ اونچا کرنے سے وہ باز آ جائیں. ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، اب میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا، مکے والوں سے مقابلہ کرتے کرتے میں تھک چکا ہوں. ان لوگوں نے
ایک صلح کی پیشکش کی ہے، اگر اس کو مان جاؤ تو میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ اور اس پیشکش کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا، ابو طالب نے دوہرا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان آپ اگر تھک چکے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، میں آپ پر کوئی بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ باقی رہ گئی مکے والوں کی بات، تو اس کا ایک جواب ہے کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اہل مکہ، جب بھی میں اپنی بات کو دہرانے سے اور اس کا اعلان اور پرچار کرنے سے باز نہیں آؤں۔ وہ مکے کی بادشاہت کی بات کیا کرتے ہیں اور دولت اور عورت کی بات کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نزدیک سب سے بڑی چیز اللہ کو راضی کرنا ہے اور بندوں کو اس رضا کے اوپر تیار کرنا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے بتایا۔ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ابو طفیل عامر نے کہا کہ محمد آپ شہر کی بادشاہت لے لیجئے اور مجھے دیہاتوں کی دے دیجئے، بخاری شریف میں آپ پڑھ لیں، یا یہ کر دیجئے کہ آپ شہر اور دیہات دونوں کی بادشاہت رکھیے، مگر آپ کے بعد بادشاہت مجھے ملنی چاہیے، اتنے پر صلح کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان دو باتوں میں ایک بھی آپ کو تسلیم نہیں ہے تو میں ہزاروں ہزار اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آؤں گا اور آپ سے ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی لالچ کے بھرے میں آئے اور نہ اس کی دھمکی کی پرواہ کی، بلکہ آپ نے فرما دیا کہ دونوں میں سے کوئی بات مجھے تسلیم نہیں ہے، تجھے مقابلہ کرنا ہے کر لے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام کو بھیجا اور اس میں وہ قتل ہوا۔ بلکہ ایک بخاری کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ جب اس نے کہا، اسی کے بعد اس کو طاعون ہو گیا اور جس آبادی میں طاعون ہوا تھا وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگا کہ میں طاعون سے بچ جاؤں، مگر راستے ہی میں اس پلیگ میں وہ مر گیا۔ اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کو ایسا بھی کیا گیا۔ پھر آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب نجد کے ہزاروں سے زیادہ آدمیوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا اور اس نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ آپ کی بات میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں، آپ پر ایمان لانے کو میں تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے بات کی خلافت مجھے دے دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جس میدان میں وہ کھڑا تھا، اپنی فوج اور اپنے آدمیوں کو لے کر، ساتھ میں ایک صحابی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس انصاری، ان کو لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اٹھائیے بخاری شریف اور اس میں پڑھیے اس حدیث کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا بات لے کر آیا؟ مسیلمہ نے کہا کہ میں اس بات کے لیے آیا ہوں
کہ آپ پر میں ایمان لاؤں مگر اپنے باپ کی خلافت مجھے آپ سپرد کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم جلال میں فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے کس قدر بلیک میلنگ ہے، مگر ایک طرف ہزاروں آدمیوں کو لے کر آیا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، مگر خلافت مجھے ملنی چاہیے آپ کے بعد۔ ذرا آپ اندازہ کریں، اس زمانے کے لوگ ہوں تو فوراً پھسل جائیں گے کہ چلو یار دل تو بڑھے گا، جماعت تو بڑھے گی، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان کی نگاہ بہت دور تک دیکھتی تھی، اور میرے آقا غیب جانتے ہی نہیں تھے، دیکھتے بھی تھے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے۔ ہاتھ میں کھجور کی ایک پتلی سی ٹہنی لیے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ خلافت کی بات تو کرتا ہے، خدا کی قسم اگر تو اس ٹہنی کو مانگے تو یہ ٹہنی بھی تجھ کو نہیں دوں گا۔ تو خلافت کی بات کرتا ہے۔ اب انی ارا ما روئی، تو میں تجھ کو وہی جانتا ہوں جو میں نے خواب میں تیرے بارے میں دیکھا ہے، کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے تو میں گھبرا گیا، تو اللہ نے فرمایا انفخ فیہما، دونوں کو پھونک مارو، تو میں نے چھو کر کے پھونک ماری تو راکھ ہو کر کے وہ گر گئے۔ فرمایا ان میں دو میں سے ایک تو ہے، تو راکھ ہونے والی چیز ہے، یہ ٹہنی تجھ کو دوں گا۔ تو وہ 2 میں سے ایک مسیلمہ تھا جس کو خواب میں حضور نے سونے کی کنگن کی شکل میں دیکھا، اور ایک اسود عنسی تھا، کہ دونوں میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور رسول پاک نے کو اللہ نے فرما دیا خواب ہی میں پھونک مارو، پھونک دیا، راکھ ہو گئے، تو ان کا وجود نہیں رہے گا۔ خلافت تو باقی رہنے والی چیز ہے، شان و شوکت کی چیز ہے، عزت و عظمت کی چیز ہے، وہ کہاں دی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صلح نہ کی، بلکہ فرمایا بس تیری بات کا اتنا جواب، وَسَيُجِيبُكَ خطیب الانصار ثابت بن قیس الانصاری، اور تجھے جتنی بات کرنی ہے بات کر، یہ ثابت ابن قیس انصاری خطیب الانصار ہیں، ان سے بات کر، تیری ایک ایک بات کا دندان شکن جواب دیں گے۔ اور اتنا کہہ کر میرے آقا واپس آ گئے اور ثابت ابن قیس کو کہہ دیا کہ اس کا جواب دیتے رہو۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، حق اور باطل کے معاملے میں کسی جگہ صلح اور نرمی پیدا ہونے کا معاملہ اسلام نے باقی نہیں رکھا، بلکہ اس کے لیے آدمیوں کو تیار کر دیا ہے اور تنبیہ کر دی گئی ہے کہ کبھی بھی باطل سے کسی قسم کی صلح نہ کی جائے۔ اب اس لیے قرآن حکیم میں بھی ایک جگہ نہیں 10 جگہ آپ پائیں گے کہ اللہ تعالی نے اس طرح کا حکم دیا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، یہاں تک فرما دیا لا تتخذوا آباءکم وابناءکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولادیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کریں تو پھر ان سے کسی قسم کی دوستی اور تعلق نہ رکھو۔ اب مجھے بتاؤ، آدمیوں کے رشتے میں
باپ دادا اور اولاد سے زیادہ گمبھیر اور قریب اور مضبوط کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ دوستانہ روزانہ بنتا بگڑتا ہے، اور وہ بھی صرف بولیوں اور آدمی کی حاجتوں اور ضرورتوں کی بنیاد پر دوستیاں ہوتی ہیں۔ مگر خون کا رشتہ، جتنے بھی رشتے ہیں ان میں سب سے قریب کا رشتہ اوپر دیکھو تو باپ کا ہے، نیچے دیکھو تو اولاد کا۔ مگر ان رشتوں کو بھی ٹھکرا دو اگر یہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ تم اٹھک بیٹھک بھی نہ کرو۔ دوستی تو بڑی چیز ہے، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن نے تنبیہ کر کے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان نے تجھے غفلت میں ڈال دیا ہے تو جب بتا دیا جا رہا ہے تو آپ ظالموں کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ رکھو۔ کیا مطلب؟ اٹھک بیٹھک کرنے والا شیطان کے شکنجے میں آ گیا ہے، جب ہی اٹھک بیٹھک کر رہا۔ اگر شیطان نے تجھے غفلت میں ڈال کر، بھلاوے میں بہکاوے میں لا کر ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک میں مبتلا کر دیا ہے، تو جب اللہ کی طرف سے تجھے ذکر اور نصیحت دے دی گئی تو اب ان سے سارے تعلقات کاٹ دو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا، لا تجد قوما يؤمنون بالله وباليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم الآیہ۔ فرمایا اللہ تعالی نے کہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو آپ نہ پاؤ گے کہ اللہ رسول کے مخالفوں سے وہ دوستی کریں، یعنی ایمان رکھنے والا ان سے دوستی نہ کرے گا۔ مفہوم مخالف نکالو تو یہ نکلے گا کہ جو دوستی کرے گا وہ ایمان والا نہیں، کہ نہ پاؤ گے ایمان والوں کو اللہ رسول کے مخالفوں سے دوستی کرنے والا، اگرچہ ان کے باپ ہوں، ان کے اولاد ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان کے ہوں، اور ان کی بیویاں ہوں یا ان کے شوہر ہوں، جو بھی ہوں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا؟ یہ سب ہم لوگوں کے ایمان کے بچانے کے لیے، اس لیے کہ ایمان جاتا کیسے ہے یہ سوچنا ہے۔ ایمان لوٹنے کا کون سا ذریعہ شیطان کے پاس ہے؟ ہم میں سے آج تک کسی نے شیطان صاحب کی زیارت نہیں کی۔ ہمارے پاس شیطان اپنے شیطانی نمائندے کو بھیجتا ہے، جاؤ اٹھک بیٹھک کرو، فکر بدلو، مزاج ڈھیلا کرو، اور اس کے بعد پھر اس کو ہماری جھولی میں ڈھکیل دو۔ یہی کام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے کہ شیطان کا کوئی راستہ ہی نہ ملے انسانوں کو۔ بات اگر ذہن میں آ رہی ہے تو خوب اچھی طرح بیٹھاتے جائیے اور پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے اللہ کے پیارے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، آپ کافروں سے بھی جہاد میں مصروف رہیں اور منافقوں سے بھی، اور ان پر سختی سے کام لیں۔ میں پوچھتا ہوں، کیا آدمی اپنے دوستوں سے جہاد کرتا ہے؟ اپنے دوستوں کے اوپر سختی کرتا ہے کہ اس کی خوب پٹائی کرے اور اس کے پیٹ میں خنجر بھونکے، اس کو زہر پلاوے؟ یہ دوستوں کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے؟ یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ رسول کے دشمن ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو اس آیت کے اترنے کے پہلے مسجد میں رسول پاک کے پیچھے نماز پڑھنے والے منافقوں کی بڑی تعداد آتی تھی۔ ہمارے جیسے اماموں کے پیچھے نہیں، رسول پاک جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ آ کر جب یہ آیت اتری تو میرے آقا ظہر کی نماز پڑھ کر منبر پر تشریف لائے اور فرماتے ہیں، اخرج من المسجد یا فلاں فإنک منافق۔ اے فلاں ابن فلاں، مسجد سے باہر نکل، تو منافق ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے کا نام، تیسرے کا نام، چوتھے کا نام، پانچویں کا نام۔ ایک مرتبہ میں میرے آقا نے 80 آدمیوں کو مسجد نبوی سے کان پکڑ کے نکالا، ذلیل کر کے باہر کیا۔ کون ہے یہ میرے آقا؟ انک لعلی خلق عظیم کا پیکر۔ اخلاق دنیا میں اگر کہیں سے آیا ہے تو میرے آقا سرور کائنات کے پرتو میں آیا ہے، ان کی عطاؤں سے آیا ہے۔ وہ صاحب اخلاق کا پیکر، خلق حسن، ان کے خلق حسن کا ایک سایہ اگر کسی کو مل جائے تو وہ حسین ترین اخلاق کا حامل ہے، صاحب سلوک حسن۔ مگر اب ذرا خلق حسن نبی پاک کا مسلمانوں کے ساتھ تھا وہ تو اپنی جگہ، اور جو ان منافقوں کے ساتھ خلق حسن ہے آپ نے دیکھ لیا، یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک کی عملی زندگی اور ان کے اقوال و فرامین کی زندگی سب تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ تو جب اللہ نے ان کو ہمارے لیے نمونے عمل اور مینار ہدایت بنا دیا ہے ان کی زندگی پاک کو، تو پھر ہمارے اندر نرمی آ گئی۔ بد مذہبوں اور کافروں کے معاملے میں دلوں میں اگر نرمی آ گئی تو کیا نبی پاک کے طریقے پر ہو؟ کچھ کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ رسول پاک نے تو منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کی نماز پڑھی تھی۔ ہاں بے شک، مگر حضرت عمر کی حدیث بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابی سچے مخلص مسلمان تھے۔ وہ رسول پاک کی خدمت میں آئے کہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھ دیں، تھا منافق، آپ پڑھ دیں گے تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ اس وقت تک منافقوں کے بائیکاٹ کی کوئی آیت اور حکم نہیں آیا۔ تب میرے آقا سرور کائنات گئے، جنازے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔
حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک جو چادر اوڑھے تھے میں نے پیچھے سے چادر پکڑ کے کھینچی. یا رسول اللہ اس منافق کی نماز پڑھیں گے مت پڑھیے. کہ نہیں مجھے روکا نہیں گیا. کہ نہیں مت پڑھیے, فلاں دن ایسی دشمنی کی, فلاں موقع پر ایسے کہا, فلاں موقع پہ ایسا کام کیا. رسول پاک نے فرمایا ٹھیک ہے مگر مجھے ابھی روکا نہیں گیا ہے. کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نہ پڑھیں. بڑی جرأت سے وہ کہہ رہے ہیں. اور رسول پاک نے چادر چھڑائی, اللہ اکبر, نماز شروع کر دی. نماز کا سلام پھیرا ہی تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے فرما دیا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. اے پیارے محبوب, ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو کبھی بھی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر آپ جائیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری تائید میں اپنا قرآن اتار دیا. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں کبھی بھی اس طرح کی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ چادر پکڑ کے کھینچوں. پتا نہیں اس روز کیا ہو گیا تھا مجھ کو کہ میں چادر پکڑ کے کھینچنے لگا. شاید یہ اللہ کی طرف سے مجھے اس وقت جنونی کیفیت ایمان کی دے دی گئی. یہ کیفیت تھی. سبحان اللہ. تو اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالی نے کس طرح سے نبی پاک کو تعلیم دی ہے اور یہ بھی فرمایا انک لعلی خلق عظیم کہ آپ بڑی بلند ترین اخلاق کی منزلوں کے اوپر فائز ہیں. یعنی اخلاق آپ پر نہیں ہے, آپ اخلاق پر پورا کنٹرول اور ملکیت رکھتے ہیں خلق عظیم پر. اب اس لیے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال بخاری شریف مسلم شریف اٹھائیں, جب حنین کا مال غنیمت جعرانہ میں, جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں, جعرانہ میں تقسیم کر رہے تھے, اس موقع پر ذوالخویسرہ تمیمی جس کی نسل سے مسیلمہ کذاب ہے, اسی خاندان کا ہے مسیلمہ, ذوالخویسرہ تمیمی, یہ آیا اور آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد, محمد مال غنیمت انصاف سے بانٹیے. لے ان تبلیغ کرنے والوں کو اتنا شوق چرایا رہتا ہے کہ عام لوگوں کو تبلیغ تو کریں نبی کو بھی تبلیغ کرنے چلے ہیں کہ انصاف سے بانٹیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار سرخ ہو گیا. فرماتے ہیں من یعدل بعدی ان لم اعدل, اگر میں انصاف نہ کروں تو دنیا میں کون ہے جو انصاف کرے گا. دنیا میں ظلم, جفاکاری, ستم ریزی پھیل گئی تھی. میں آیا ہوں تو لوگوں کو ظلم و بہیمیت سے روکا ہے اور میں نے لوگوں کو عدل و انصاف کی تعلیم سے مالا مال کیا ہے. اب تو آ گیا ہے مجھے انصاف سکھانے. حضرت خالد ابن ولید تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا سر کاٹ دوں. فرمایا نہیں, بیٹھ جاؤ. پھر
ایک دوسرے صحابی غالباً مولا علی وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو قتل کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک کھڑا ہو رہا ہے، کہیں کسی کو اجازت نہ مل جائے، چپکے سے اٹھا اور بھاگنے لگا تو رسول پاک اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ لقد یخرج من ضئد ھذا قوم، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ، کہ وہ دین سے ایسے باہر نکل جائیں گے جیسے تیر اپنا نشانہ چھید کر پار نکل جاتا ہے، جیسے گولی چلاؤ اور نشانہ چیر کر پار نکل جائے، ایسے یہ لوگ دین میں آئیں گے اور کھٹاک سے اس پار چلے جائیں۔ پھر فرماتے ہیں ان لوگوں کی نماز ایسی ہوگی تو حقرون صلاتکم عند صلاتہم، کہ ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز حقیر سمجھو، خوب پڑھیں ایسے بات، اور اس اعتبار سے بھی حقیر سمجھو گے کہ پڑھنے میں بہت بہت مکاری کریں گے، اور اس اعتبار سے بھی حقیر سمجھو گے کہ تمہاری مسجد میں 2 صف لگے تو ان کے 200 صف لگے، یہ بھی حقیر سمجھو۔ تو یہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی نمازیں ان کے نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو۔ وَتُحَقِّرُونَ صِيَامَكُمْ عِنْدَ صِيَامِهِمْ، اپنے روزے تم ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن ولا یبلغ حناجرہم، قرآن بہت لہک لہک کے پڑھیں گے مگر ٹیٹوے کے نیچے سے نہیں جائے اترے گا۔ اس لیے میں دنیا میں جب قاریوں کا جائزہ لیتا ہوں تو وہابیوں میں جتنے قاری ملتے ہیں ہمیں سنیوں میں نہیں ملتے، اور ایسا لہک لہک کے پڑھتے ہیں کہ مت پوچھو، مگر حلق کے نیچے نہیں اترتا، اگر نیچے اترتا تو رسول پاک کا ادب کرتے، اگر نیچے اترتا تو بلیک میل نہیں کرتے، اگر نیچے اترتا تو یہ کبھی بزرگوں کی شان میں گستاخی نہ کرتے، اگر قرآن حلق کے نیچے اترتا تو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ نہ کہتے، اگر قرآن حلق کے نیچے اترتا تو کبھی یہ نہ کہتے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جب چاہیں غیب کی بات معلوم کر لیں۔ کیا مطلب؟ ابھی معلوم نہیں ہے، جب چاہیں معلوم کر لیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جب چاہیں غیب کی باتیں معلوم کر لیں۔ بھلا بتاؤ کہ اللہ کے یہاں کسی علم کی کا بقایا رہ گیا ہے؟ غیب ہو کے شہادت، ہر علم اللہ کے، اللہ کی صفت خاصہ ہے، کوئی کمال اللہ کا انتظار والا نہیں ہے کہ اب پیدا ہو اب آئے۔ اللہ کا ہر کمال موجود ہے، بالفعل ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ ایسی صفتوں سے بھی پاک ہے جو نہ عیب ہے نہ کمال ہے، نہ عیب ہو نہ کمال ہو، ایسی باتوں سے بھی وہ پاک ہے، یہ لہذا اس کی ہر صفت کمال۔ مگر ان لوگوں کی حالت یہ کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اتنا بڑا کمال، اور جب چاہے گا غیب معلوم کر لے گا، یہ اتنا بڑا کمال۔ معاذ اللہ، اور رسول پاک کی شان میں معاذ اللہ۔
جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. ذرا سوچو، انداز بیان پر پہلے غور کرو. یوں نہیں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کو غیب کی باتیں نہیں، وہ اختیار نہیں ہے. کہتا جس کا نام محمد ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کا ذکر کر رہا. جس کا نام محمد ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے رسول یا رسول اللہ یا محمد الرسول اللہ کو اختیارات نہیں ہیں. یہ انداز نہیں ہے. جس کا نام محمد ہے. ذرا سوچو کس قدر بیگانگی ہے اس عبارت میں، اور کسی چیز کا اختیار نہیں. اور اللہ فرماتا ہے انا آتیناک الکوثر، پیارے محبوب ہم نے آپ کو بہت دے دیا. تو اب جو دے دیا اس پر نبی کا اختیار نہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ دے گا تو جھوٹ تو بول نہیں، جھوٹ تو ہو نہیں سکتا، ناممکن. تو کیا مطلب؟ دے دیا اس نے. خود فرماتے میرے آقا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض فوضعت بیدی، زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لا کر میری مٹھی میں رکھ دی. فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں اللہ دیتا جاتا ہے. تو اختیار ہے جبھی تو بانٹ رہے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا رب. مگر ان لوگوں کی عادت ہے، نبی ہو یا ولی، بھوت ہو یا پری. ذرا سوچو، نبی اور ولی کے ساتھ بھوت اور پری کا ذکر کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ میں آپ ہی کو کہوں کہ آپ ہوں یا چمار ہو تو اب کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ یہ نبی کی اہانت کا مزاج بنا ہوا ہے. اس لیے نبی پاک کے علم کو پاگل اور مجنون اور جانوروں کے علم کے برابر کر دیا، اور نبی پاک کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ بے عقل عوام کا خیال ہے. ناسمجھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی. تو مرزائی تو بعد میں بڑا، مرزائی کی پرورش کی ہے قاسم نانوتوی نے. دودھ پلایا ہے انہوں نے کہ یہ لو پیو. خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی آخری ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ افضل النبی ہے، سب سے بہتر نبی ہے. معاذ اللہ، رسول پاک تو خود فرمائیں خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس طرح پر کتنی باتیں میں ذکر کروں. آدمی کے مرتد اور کافر ہونے کے لیے ایک کفر کافی ہے، 50 کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہاں تو ایک دم ٹوکرا در ٹوکرا رکھا کفر کا. تو میں پوچھتا ہوں، جیسے ایک آدمی روزہ نماز ہر طرح کی نیکی ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، مگر اس نے ایک مرتبہ شراب پی لی، تو اب بولو فاسق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو آدمی کے پرہیزگار بننے کے لیے بڑا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور فاسق بننے کے لیے بس ایک مرتبہ کچھ کر دو ہو گیا ختم. تو آدمی کے مسلمان بننے کے لیے تمام
کفریات کو ٹھکرانا اور تمام ضروریات دین کو ماننا یہ ضروری ہے. اور ایک ضرورت دینی کا انکار کیا یا ایک کفر کو قبول کر لیا تو آدمی کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا بس. اور یہاں وہبڑوں کے پاس تو ٹوکرا در ٹوکرا کفر کی بہتات ہے. تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ فرماتا ہے کہ منافقوں کے ساتھ کوئی راہ و رسم نہیں، جنہوں نے کفر کر دیا ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہیں. اللہ اور رسول کی مخالفت میں جس نے ایک بول بول دیا ایمان والا ہوگا تو ان سے کوئی تعلق اور کوئی دوستی نہ جوڑے گا. یہ تو اللہ فرمائے. اور آدمی اب ان سے دوستانے بھی جوڑے، ان کے ساتھ راہ و رسم رکھے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسا مومن ہے اور کہاں اس کا ایمان. یاد رکھو زندگی دنیا ہی پر ختم نہیں ہے. یہ دنیا صرف تمہاری آخرت کا ایک دیباچہ اور مقدمہ ہے، اس کی پہلی سطر ہے. اگر یہ سطر آپ نے درست کر لی تو آخرت کی پوری کتاب چمکدار ہے. اور جتنے اپنی دنیا کافروں کے ساتھ بدمستی میں گزار لی تو یاد رکھے قیامت میں اس کے لیے سوائے جہنم اور تاریک کوٹھریوں کے کچھ نہیں. اس لیے رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بارے میں جو ابھی حدیث سنا رہا تھا میں ذوالخویسرہ کی، کہ اس سے تم دور رہنا، بچ کے رہنا. پھر میرے آقا کی حدیث مسلم شریف فرماتے ہیں میرے آقا سیاتی علیکم دجالون کذابون یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تمہارے پاس کچھ بڑے بڑے فریب کار زبردست جھوٹے آئیں گے. فریب کار کس کو کہتے ہیں؟ دل میں کچھ رکھے زبان پہ چکنی چپڑی بولے، اسی کو فریب کار کہتے ہیں. چٹنگ باز کیا ہوتا ہے؟ چٹنگ باز اس کو کہتے ہیں کہ ارے یار آج میں تمہاری جیب کاٹنے کے لیے آیا ہوں، اس کو چٹنگ باز کہتے ہیں. نہیں، چٹنگ باز وہ ہے کہ آپ کو چائے بھی پلائے، آپ کو یہ کیا چکنی چپڑی باتیں کرے اور ذرا سا آپ کی نظر پھری بس بلیٹ چل گیا. یہ چٹنگ بازی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے آقا فرما رہے ہیں ان قریب تمہارے پاس بڑے بڑے دجال چٹنگ باز آئیں گے اور بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے. تم سے وہ باتیں کریں گے جو باتیں نہ تم نے اپنے خود سنی نہ اپنے باپ دادا سے سنی. اب مجھے بتاؤ اس حدیث سے کیا یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ جو باتیں ہمارے پاس عہد رسالت سے لے کر اب تک ہمارے باپ دادا لے کر ہم تک پہنچاتے رہے، اس کے بعد اس کے خلاف جو کوئی بات کرے وہ چٹنگ باز ہے، نمبری جھوٹا ہے. اس حدیث سے ثابت ہوا. تو فرماتے میرے آقا فإیاکم وإیاہم، ان سے دور رہنا اور ان کو دور ہی رہنے دینا، قریب پھٹکنے مت دینا. آویں تو چلو 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 تمہاری یہاں ضرورت نہیں، جاؤ تم اپنے بھیڑیوں میں جا کر رہو، ان بھیڑوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کرو. اب فرماتے ہیں میرے آقا ان سے دور رہنا. جب اللہ کے رسول یہ حکم دے رہے ہیں تو اس حکم کو اگر میں آپ تک پہنچاؤں
تو پھر میں کس طرح پر یہ کہلاؤں گا کہ یہ لوگ بڑے ہی تنگ دل اور بڑے ہی دقیانوسی خیال والے ہیں؟ معاذ اللہ، میرے آقا قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور سراپا ہیں، جو بولے وہ نور، اور جو راہ چلیں وہ نور، جو حکمت دیں وہ نور. تو اس بات کو جب بندوں تک پہنچایا جائے تو وہ دقیانوسی نہیں ہے، نور ہے، نور علی نور. اس لیے اس کو گرہ میں باندھ کر رکھنا ہم سب مسلمانوں پر ضروری ہے. تو فرماتے ہیں ان سے دور رہنا اور ان کو دور رکھنا. لا یضلونکم، قریب آ کر کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں. ولا یفتنونکم، اور کہیں تمہیں بدعقیدہ نہ بنا دیں. اب بتائیے یہ شبہہ میرے آقا نے کیوں کیا؟ اگر ایسا ہونے والا نہیں تھا تو میرے آقا نے یہ کیوں کہا کہ تمہیں گمراہ بنائیں گے، تمہیں بدعقیدہ بنائیں گے؟ وہ تو اب وہ جتنے بھی دوستی، متحدہ محاذ اور جتنے یہ ایک مشترکہ کاؤنسل وغیرہ بنانے کی اسکیمیں یہ چلتی ہیں صرف اور صرف گمراہی پھیلانے کے لیے، بدعقیدہ بنانے کے لیے. کوئی یہ چند گنے چنے لوگ تھے، آج یہ آدم آج کیسے ہوتے جا رہے ہیں؟ 1/3 یا 1/3 کے قریب کیسے پہنچتے جا رہے ہیں؟ آسمان سے ٹپک رہے تھے کہ زمین میں سے ابل رہے تھے؟ کہاں سے آئے؟ اگر تم نے دوستانے نہیں کیے ہوتے تو تمہارے لوگ ٹوٹ کر کے ادھر نہ گئے ہوتے. اس لیے اللہ نے فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف نہ ڈھلکو، ظالموں کی طرف نہ جھکو، نہ ان سے میل کرو کہ تمہیں جہنم اپنے لپیٹ میں لے لے گی. اگر تم ان کے ساتھ میل جول رکھو گے تو جہنم تمہیں اپنے لپیٹ میں لے گی. اب یہ کیوں اللہ نے فرمایا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کرے اور اس کے احکام کی تبدیلی کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام میں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو ان بد مذہبوں کو مسلمان سمجھ کے ان سے دوستی کرے، ان سے رشتہ داری کرے. ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کی حفاظت کریں. ہم جو کہہ رہے ہیں چاہے وہ غصے میں کہیں یا جلال میں، یہ صرف غیرت دینی کا تقاضا ہے، یہ حرارت ایمانی کی لپک ہے جس کی بنا پر ہم یہ سختی سے آپ کو باتیں سنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی استقامت آپ سب لوگوں کو عطا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں پڑھیں، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا بیان کرنے کو کہ خوب نمازیں تم سے زیادہ خوبصورت پڑھیں گے، روزے تم سے زیادہ اچھے رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، ان سے بچ کر رہنا. پھر فرماتے ہیں لو ثقفتموہم لقتلتہم قتل ثمود، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا، ظاہری حیات میں اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ایسا ان کا ملیا میٹ کرتا جیسے اللہ نے قوم سمود کو ختم کر دیا، ایسے میں ملیا میٹ کر دیتا. اب آپ سوچو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ان بد مذہبوں کے معاملے میں کیا ہیں اور آپ کے جذبات کیا ہیں. اللہ تعالی خیر فرمائے. میں نے جو کچھ وقت لیا یہ صرف آپ کے لیے لیا ہے. مجھے اس میں ثواب یہ ہے کہ اگر آپ نے کیا تو مجھے دوہرا ثواب، نہیں اس پر عمل کیا
تو تبلیغ کا اور پہنچانے کا ثواب انشاءاللہ میرے نام عمل سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے اور سنیت پر استقامت عطا فرمائے. بد مذہبوں کے رشتے، ان کی دوستی، ان کے میل جول، ان کی صحبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اب ایک حدیث ابن حبان کی روایت سے سنیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزے اور نماز کا ذکر کیا اور ان کی پہچان کروائی اور ان کی حرکتیں کچھ بتائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لا تجالسوہم ولا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم وإذا مرضوا فلا تعودوہم وإن ماتوا فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. یہ نہیں ولا تصلوا خلفہم نہیں، ولا تصلوا معہم. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سن لو، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ کرو، ان کے ساتھ دعوتیں نہ کھاؤ، نہ ان کے گھر جا کر نہ اپنے گھر بلا کر. کھانا پینا ایک ساتھ نہ کرو، نہ کسی تیسرے گھر جا کر ان کے ساتھ مت کھاؤ. ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پینے کا بھی معاملہ نہ رکھو کہ چائے نوشی کی دعوت ہے کسی کے گھر، سنی بھی بلایا گیا، ٹنی بھی بلایا گیا اور جا کر کے ایک ساتھ پینے لگے. تو یہ منع میرے آقا نے فرمایا. ولا تناکحوہم، ان سے شادی بیاہ کے رشتے مت بناؤ. فرماتے ہیں بیمار پڑ جائیں تو ان کی مزاج پرسی کرنے نہ جاؤ. ہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اٹھا کر ان کو مت لے جانا ہاسپٹل کہ یہ بھی تیمارداری ہے. ہاں ان کی مزاج پرسی ہے. فرماتے ہیں جب بیمار پڑ جائیں تو ان کی مزاج پرسی نہ کرو. اور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَإِن مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا. اور نماز جنازہ ان کی پڑھنا تو بڑی بات ہے، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کو بغل میں کھڑا کر کے نماز بھی مت پڑھنا. صف میں آ گئے تو اس کی نماز تو شیطان اٹھائے گا، تمہاری نماز بھی اسی میں لے جائے گا، فرشتے قبول نہ کریں گے. صف میں گھسنے مت دو. فلا تصلوا معہم. تو اب ان سب تنبیہات کے بعد کیا بات سمجھ میں آتی؟ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. اللہم ربنا اقمنا علی السنت والجماعہ فإذا توفیتنا فتوفنا علیہا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم ارنا الحق حقا، اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت حبیبک سیدنا محمد النبی الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.